جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کرکٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے اور کھیل کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے. شیخ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کرکٹ ڈپلومیسی بار بار جس کا ہم ذکر کریں دونوں ممالک کے تعلقات پہ اثر ایسے ہی انداز ہمیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے ابھی تک. آپ یہ بات کہہ دیں، یہ دیکھیں نا، میچ بھی ایسے کھیلنے جا رہے ہیں جیسے لڑائی کرنے جا رہے ہیں. پھر پاکستان اور انڈیا تو نہ ہوئے نا، پھر اب دیکھ جب دیکھیں پاکستان یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایران نے فٹ بال کا میچ امریکہ کو ہرایا تو گو اس نے چیمپئن نہیں بننا تھا، اس نے کہا ہمارا میچ ختم ہو گیا، ہم نے فائنل جیت لیا، ہم ورلڈ چیمپئن ہیں کیونکہ ہم نے امریکہ کو ہرا دیا. سو یہ بھی فائنل ہی ہونے جا رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کا فائنل جو ہے وہ 30 تاریخ کو ہے. اور ہمیں جو آج تک حاصل ہوا، دیکھیں ڈیورنگ الیکشن جو ہے، میں سمجھتا تھا کہ واجپئی کا وقت ایک ایسا وقت تھا کہ ادھر واجپئی تھے اور وہ ادھر پریزیڈنٹ مشرف تھے، تو ادھر ان کو آرمی کی بھی ایک سپورٹ تھی، آرمی کے بھی ڈیسیژن میکر تھا اور ایک ایڈمنسٹریشن بھی تھی، ادھر بھی وہ ہارڈ لائنر لوگ تھے. سو ان کے لیے ایک گیو اینڈ ٹیک کرنا اور پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ کے بعد ٹریڈ اورینٹڈ گو ٹریڈ آج شروع ہوا ہے. لیکن یہ ٹریڈ بھی جس طرح ہو رہا ہے وہ ٹریڈ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو آپ کشمیر کے راستے وداؤٹ ڈیوٹی وداؤٹ سیل ٹیکس ساری چیز منڈی میں لے آئیں. اور پاکستان میں اتنا سخت قانون نہیں ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں جتنے ٹرک آئیں گے 100 ٹرک یا 1000 ٹرک وہ آزاد کشمیر میں استعمال ہوں گے، وہ اگلے دن کراچی پہنچ جائیں گے، وہ اگلے دن فیصل آباد پہنچ جائیں گے. سو یہ ساری اکانومی جو ہے اور ہم سے جو لیا جا رہا ہے اس کا والیوم بہت تھوڑا ہے. دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے جاپان نے کیا کہ جب جاپان نے دیکھا کہ ملائیشیا بینکاک وغیرہ میں ان کا جو بیلنس آف پے ایکسپورٹ اور امپورٹ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے یہ کارخانے ملائیشیا میں لگا دیے. اب چین کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس وقت، انڈیا کے ساتھ ایک فریق آپ کو چین کو بھی سامنے نظر رکھنا چاہیے، جو کہ ہمارا دوست ہے. ہمارا دوست ہی نہیں بلکہ ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، مشکل وقت کا ساتھی. ہماری اور اس کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کا جو دوست ہے اس کی انڈیا کے ساتھ، ہم انڈیا کے اکنامک رائیول نہیں ہیں بلکہ ہم انڈیا کی ایک قسم کی منڈی بنتے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 18 کروڑ کی مارکیٹ بھی آہستہ آہستہ انڈیا کی طرف جا رہی ہے. اور کیونکہ بارڈرز ہمارے نزدیک ہیں، ہمارا اگر واگا کے بعد ٹرکوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ بہت وسیع ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا ہے تو اتنی امیدیں ابھی تک. سکریک ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل میرا خیال ہے سمندر کی حد بندی ہو چکی ہے، نشان لگ چکے ہیں. بالکل اس پہ معاملات طے پا چکے ہیں، وہ ہم نے بھی دیکھا تھا کمپوزٹ ڈائیلاگ کے 5. اور کمپوزٹ ڈائیلاگ میں اگر وہی نہیں ہوا، اور اگر آپ سیاچین سے شروع کر سکتے ہیں، سیاچین میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی، اور پانی کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ انڈیا کی ہریالی دیکھیں اور جس طرح آپ لوگ جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے، جب وہ دریاؤں میں پانی دیکھیں گے انڈیا کے اندر اور پاکستان کے سوکھے ہوئے دریا دیکھیں گے تو پھر ذرا پریشانی ہوگی یار ہم نے کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ادھر کھیتی، ہمارے تو سیلاب کے بعد جو دریا پانی لے کے آیا، میں ابھی ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے آیا ہوں تو وہاں ہریالی ہے، گندم بہت اچھی ہے اس وقت تک، اللہ نظر سے بچائے. سو پاکستان انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات بنیادی ٹھیک کرنا چاہتا ہے. بنیادی مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر. کشمیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اب میں تھوڑا سا آپ کو اس میں یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ابھی ٹیلی فون لائن پہ مولانا فضل الرحمان نے، سربراہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، اور کشمیر کا ذکر ہو رہا ہے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میچ ہونے جا رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسا میچ ہوگا؟ کیونکہ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ کرکٹ جو ہے وہ مدرسوں میں بھی کھیلا جاتا ہے، ہر جگہ کھیلا جاتا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے کہا مدرسے کے طلباء بھی کھیلتے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے کرکٹ گو کہ ایک بین الاقوامی کھیل تو بن گیا ہے، کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور دعا گو ہیں آپ پاکستانی ٹیم کے لیے. ہاں تو ظاہر ہے جی کہ جہاں پاکستانی ٹیم ہوگی وہاں ہمیں تو اسی کی فکر ہوگی کہ پاکستان کا عزت و وقار اونچا ہو. سوال یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، اگر روزانہ ہمارے ملک کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہوں، ہمارے
روزانہ ہزاروں پاکستانی اس میں لقمہ اجل بن رہے ہوں. عافیہ صدیقی جو ہے اس کو 80 سال کی سزا ہو جائے اور اس کو وطن واپس لانے میں ہمارا کوئی کردار نہ ہو. ریمنڈ ڈیوس کو کس طرح واپس کیا گیا. اس سے جو قوم کا عزت و وقار سے کا جو ایک سر جھک گیا ہے، کیا ایک کرکٹ کا بلہ اس سر کو دوبارہ اٹھا سکے گا؟ سوال تو یہ ہے. ٹھیک. تو آپ کو لگ نہیں رہا، چلیں بالفرض ہم بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کرکٹ کا بلہ پاکستان کا سر بلند کر سکتا ہے، لیکن ہم کھیل کے میدان کی بات کریں. جب پاکستانی ٹیم اگر انشاءاللہ تعالیٰ سب کی دعائیں کہ انڈیا سے جیتتی ہے تو وہ کیا خوشی کا لمحہ نہیں ہوگا پوری پاکستانی قوم کے لیے؟ ہمیشہ جب کھیل میں کوئی جیتتا ہے تو جیتنے والے کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، جب ہارتا ہے تو اس کے لیے افسردگی کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ تو کھیل ہے. کھیل سے نہ پاکستان کشمیر جیتتا ہے اور کھیل سے نہ پاکستان کوئی بین الاقوامی مقام حاصل کر سکتا ہے. وہ اس کا اپنا میدان ہے. ہمیں جو ہماری آزادی ہے، ہماری خود مختاری ہے، ہماری قومی عزت و وقار ہے، ہمارے سیاسی فیصلے ہیں، بین الاقوامی فورم پر انسانی حقوق کا جو ہمارا سوال ہے، ہم آج کرکٹ کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو اس طرح ایک سائیڈ لائن کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کا اب صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ کرکٹ میں جیتیں. چلیں خدا جتوائے، لیکن اب یہ کھیل کی باتیں ہوتی ہیں. کھیل کی بات کریں، میں آپ سے صرف یہ مختصراً یہ جاننا چاہوں گی، پرائم منسٹر نے آپ سے رابطہ کیا؟ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، آپ کو کوئی دعوت دی گئی یا کشمیر کے حوالے سے آپ سے کوئی بات چیت کی گئی؟ نہیں، مجھے تو اس بارے میں نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے. ہم بھی سن رہے ہیں کہ وہاں کے پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے اور یہاں کے جا رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کھیل ہے اور سیاست اور جو پوری دنیا میں اگر ہم نے اپنا سر اٹھا کے جینا ہے تو اپنے اندر کے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کی بات سے اتفاق کریں گے؟ نہیں. میں پہلے آپ سے جاننے سے پہلے محسن حسن خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، کراچی سے آپ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم محسن حسن خان صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ تو چیف سلیکٹر بھی ہیں، پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ شعیب اختر جو راولپنڈی ایکسپریس ہیں، پاکستانی عوام بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس میچ میں کھلانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں یہاں ایز اے چیف سلیکٹر آپ سے بات نہیں کروں گا، ایز اے پاکستانی کرکٹ اینالسٹ. بالکل آپ ہم سے بات کریں، ایز اے پاکستانی ہم سے بات کریں. بالکل یہاں پاکستانی. آپ کے ساتھ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میرا بہت السلام علیکم. میرا بھی سلام آپ کو محسن، بہت زیادہ تھینک یو سر. اور آسما، میں دیکھیے یہ کہوں گا کہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے ورلڈ کپ کے پوائنٹ آف ویو سے، سیمی فائنل میچ ہے. اور میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے 2 فائنل ہیں، ایک 30 تاریخ کو اور ایک جس دن فائنل ہے. تو میں اس میچ کو بھی فائنل کی طرح دیکھتا ہوں. مقابلہ سخت ہے اور ٹیم کمبینیشن. آپ نے پہلے شعیب کی بات پوچھی تھی آئی تھنک. جی میں نے بالکل شعیب کا ذکر کیا تھا کہ ان کو کھیلنا چاہیے. شعیب کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم سلیکشن کمیٹی، میں ایز اے چیئرمین یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری سلیکشن کمیٹی چاہے 15 کا یا 16 کا جو بھی اسکواڈ ہوتا ہے وہ بنا کے ٹور پہ بھیج دیتی ہے. اس کے بعد ٹور پہ سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں کیپٹن، کوچ، مینیجر، وائس کپتان یہ پلیئنگ 11 سلیکٹ کرتے ہیں، جس میں ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے. اور یہاں میں آپ کو پوری الحمدللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ جو ہماری ٹور سلیکشن کمیٹی ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ لے گی کہ کون سا بولر، فاسٹ بولر، کون سا اسپنر، کون سا بیٹسمین، بیکاز اس میں 3-4 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. دیکھیے ایک تو پچ کنڈیشن کہ پچ کیا ہے اس دن صبح، موسم کیسا ہے، اور ایون اب تو اتنی آپ سائنٹیفکلی کپتان اور مینجمنٹ اتنا سوچنے لگی کہ پورے دن کی ویدر فورکاسٹ لے کے صبح کا ڈیسیشن لیا جاتا ہے کہ پورے دن آفٹرنون میں کیا ہوگا، ایوننگ میں کیا ہوگا. تو ان چیزوں کو سنبھال کے دیکھے کہ چلا جاتا ہے. پھر وہاں پہ ایک اور چیز ہے آسما، یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب، ادھر کا جو پنجاب میں ایریا میں جیسے اپنے لاہور میں شام کو اوس پڑ جاتی ہے، رات کو اوس پڑ جاتی ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے بولنگ کے اوپر. بیٹنگ کے اوپر نہیں، بیٹنگ کو فائدہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ریورس سوئنگ ختم ہو جاتا ہے، گیند سپن کرنا کم ہو جاتی ہے، گیند تھوڑی سی سافٹ ہو جاتی ہے تو بولرز کو پرابلم ہو جاتی ہے، پھر گرپ کرنے کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو شعیب کا حوالہ ہو یا کسی بھی بولر کا حوالہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹور سلیکشن کمیٹی ہے وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، اپوزیشن کی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے اور اپوزیشن کی کمزوریاں دیکھتے ہوئے کہ کون سا بولر ہمیں کھلانا ہے، کون سا بیٹسمین کھلانا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم یہ بات ٹور سلیکشن کمیٹی پہ چھوڑ دیں
तो वो बेहतर फैसला आप कह रहे हैं कर सकती। ठीक, बिल्कुल मैं इसी हवाले से आपसे मजीद भी बात करूंगी, ब्रेक भी लेनी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। मैंने अगर सिलेक्ट करना हो ना तो मैं शुएब को जरूर डालूं, ताकि से ताल्लुक है उनका, वैसे भी वो जरा चलते फिरते घेपते शेपते जरा आवाज शवाज लगा लेता है और उसकी एक बॉडी लैंग्वेज है और उसकी एक नाम है। बाकी टीम ने जो फैसला करेगी बेहतर ही करेगी। बिल्कुल, लेकिन एक फास्ट बॉलर जो है मेरा ख्याल है उसका इजाफा होना ज्यादा जरूरी। चलिए इस पे मजीद हम बात करेंगे और प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होता है जब वो इंडिया में खेलते हैं। मोहसिन हसन खान साहब से भी जानेंगे क्योंकि वो भी खेल चुके हैं इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से, और उनसे भी जानेंगे कि कितना प्रेशर होता है मैदान में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। इस पर बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।